بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا خیر و عافیت کے سائے میں رکھے۔ میرے پیارے دوستو، آج آپ کو محبت کا ایسا نایاب اور ایسا مجدد وظیفہ بتاؤں گا جس کو کوئی بھی شخص اچھے مقصد کے لیے پڑھے گا تو میرے اللہ کے فضل و کرم سے اپنی محبت کو ضرور پائے گا۔ مجھے بہت سی بہنوں کے فون آتے ہیں، میسیجز آتے ہیں اور وہ یہی اعتراض کرتی ہیں کہ جس شخص سے شادی کرنا چاہ رہی تھی وہ شخص چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ پہلے تو دن رات بات کیا کرتا تھا لیکن اب بات نہیں کرتا، میسج دیکھ لیتا ہے جواب نہیں دیتا، فون کرتی ہوں فون نہیں اٹھاتا، اور یہ وبا ہمارے معاشرے میں دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ بہت سے ایسے لوگ جو کسی سے دل لگا بیٹھتے ہیں اور انہیں ان کی محبت کا اچھا انجام نہیں ملتا تو وہ پھر یا تو خودکشی کر لیتے ہیں یا اپنی زندگی کو اپنے اوپر عذاب کی صورت میں مسلط کر لیتے ہیں۔ ایک بہن کا میسج آیا تھا، وہ بتا رہی تھی میرا نکاح ہو گیا ہے، تو جس سے میرا نکاح ہو گیا ہے 2 سال گزر گئے ہیں، وہ رخصتی نہیں کر رہا، وہ ہم سے پیسے ادھار لے جاتا ہے لیکن چند دن ہو گئے ہیں کہ اس نے ہمارے نمبر بلاک کر دیے ہیں، غائب ہو گیا ہے، ہم سے رابطے نہیں کر رہا۔ دیکھیں، ہر انسان کے الگ الگ مسائل ہیں اور ہر کسی کی سٹوری الگ الگ ہے۔ یقین کرے کسی کی کوئی بات سن لے تو انسان دھنگ رہ جاتا ہے کہ ایسے لوگ بھی معاشرے میں موجود ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ بھی محبت کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے تو آپ بھی اس وظیفے کو ایک مرتبہ پڑھیں، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی ہر قسم کی پریشانی میرا مالک حل فرمائے گا۔ وہ لوگ جو آپ سے بات نہیں کرتے ناراض ہو گئے ہیں، انشاءاللہ آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ وہ شخص جو آپ سے محبت کے وعدے کیا کرتا تھا لیکن اب آپ سے بات نہیں کرتا، اب آپ کی محبت کو ٹھکرا کر اپنے وعدوں کو بھول کر آپ سے دور چلا گیا ہے اور آپ کو سسکتا ہوا تڑپتا ہوا چھوڑ گیا ہے، تو آپ اس وظیفے کی برکت سے اس شخص کو اپنے وش میں کر سکتے ہیں۔ جیسے انسان کسی کٹ پتلی کو نچاتا ہے ویسے ہی آپ اس شخص کو اپنے اشاروں پر نچا سکتے ہیں۔ بڑا آسان وظیفہ ہے۔ وظیفے کو اچھی نیت سے کرنا ہے، اچھے مقصد کے لیے پڑھنا ہے اور اللہ پر یقین رکھتے ہوئے پڑھنا ہے تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کا مقصد اچھا نہیں ہے اور آپ نے محض اس لیے اس وظیفے کو پڑھا کہ کر کے دیکھ لیتا ہوں یا دیکھ لیتی ہوں، فائدہ نہ ہوا تو نقصان بھی نہیں ہوگا، تو آپ کو اس سے ذرا بھی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ یقین کامل ہوتا ہے جب آپ کا یقین اللہ پر ہوگا، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ملے گا۔ محبت کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، شادی شدہ جوڑے ہیں ان کے درمیان میں بدسلوکیاں ہیں، محبتیں نہیں ہیں، پہلے محبتیں تھیں اب ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے، یا دونوں میں سے کوئی ایک کسی سے نفرت کرتا ہے، کیسے بھی معاملات ہوں، گھر میں بہن بھائیوں کے درمیان نفرتیں ہیں، بھائی بھائیوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اولاد ماں باپ کے دشمن ہے، ماں باپ اولاد کے دشمن بنے ہوئے ہیں، کسی بھی قسم کے محبت کے مسائل ہیں، دو دلوں میں محبت ڈالنے کے لیے یہ وظیفہ بے انتہا مجرب ہے۔ سب سے پہلے ایک چھوٹا سا عمل بتاؤں گا، اس کے بعد آپ نے یہ بھی وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس عمل کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ عمل ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ عمل اگر کوئی اس طرح سے کر لے تو ایک پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے ہلا سکتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے اس طرح سے پڑھو کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھو اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ فلق اور 1 مرتبہ سورہ ناس پڑھیں، اور پھر جو بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ آپ کسی شخص کو پانا چاہتے ہیں تو یہ 2 رکعت نفل پڑھ کر ایک تسبیح، صرف ایک تسبیح اللہ کے یہ 2 ناموں کی پڑھ لیں، یا ودودو یا کبیرو، یا ودودو یا کبیرو۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ دشمن کو بھی آپ کے قدموں میں گرا دے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں وظیفہ عمل بتایا ہے
وہ 2 رکعت نفل کا عمل یقین کرے آپ کی زندگی کی ہر قسم کی مشکل کو آسان کر دے گا۔ نہ صرف محبوب کو پا سکتے ہیں بلکہ دنیا و آخرت کی کوئی بھی نعمت آپ پا سکتی ہیں۔ یہ 2 رکعت نفل ایسے ہیں، اور اس کے بعد جو 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح آپ نے یا ودودو یا کبیرو کی پڑھنی ہے، تو میں کہتا ہوں آپ کا محبوب تو کیا آپ کا دشمن بھی آپ سے محبت کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ میرے دوستو، اگر کسی سے نکاح کی خواہش ہے، کسی سے محبت کی شادی کرنا چاہتے ہیں، دل ہی دل میں محبت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ ایسا اسباب بنا دے کہ اسی شخص سے میری شادی ہو جائے، میرا نکاح ہو جائے، تو آپ اس نیت سے بھی اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے نصیب میں اور اس کو آپ کے نصیب میں لکھ دیں گے۔ میرے دوستو، باوضو ہو کر اچھی طرح آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ نے ایسی جگہ پر اس وظیفے کو رات کے وقت پڑھنا ہے جہاں پر کوئی آنے جانے والا نہ ہو، اور اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے نہ کسی کو بتانا ہے، نہ پڑھنے کے بعد کسی کو بتانا ہے۔ انشاءاللہ تب ہی آپ کو اس کا زیادہ اثر ہوگا، کیونکہ بعض عملیات، بعض وظائف ایسے ہوتے ہیں جن میں کسی کو نہ بتانے کی شرط ہوتی ہے، اور اس کی وجہ آپ کو بتاتا چلوں کہ بعض اوقات لوگ دل آزاری کر دیتے ہیں کہ لو جی اب تم یہ وظیفہ پڑھو گی، یہ وظیفہ پڑھو گے، یہ جھوٹے ہوتے ہیں، یہ فلاں ہوتے ہیں، فلاں ہوتے ہیں، لوگ بدگمانی پیدا کر دیتے ہیں۔ اور بعض تو ہمارے گھروں میں ایسے اللہ کے بندے ہیں کہ وہ مذاق بناتے ہیں کہ تم یہ وظیفہ پڑھ رہے ہو، پڑھ رہی ہو کسی کے لیے فلاں فلاں۔ تو اسی لیے کوشش کریں کہ جب بھی کوئی بھی وظیفہ پڑھیں، کوئی بھی عمل پڑھیں، تو اکیلے تنہا بیٹھ کر پڑھیں، کسی سے کوئی ذکر مت کریں۔ ہاں، جب آپ کو فائدہ ہو تو آپ ویڈیو کے کمنٹ میں ضرور بتائیں، کیونکہ یہاں پر آپ کو کوئی نہیں جانتا۔ آپ نے اس وظیفے کو ہلکا بالکل نہیں لینا، اللہ پر توکل رکھتے ہوئے اس وظیفے کو ایک دن ضرور پڑھنا ہے۔ میں کہتا ہوں ایک دن پڑھیں گے تو آپ کو اپنے محبوب کے رویے میں تبدیلی نظر آئے گی، اس کے سخت اور کڑک رویے میں ایک محبت بھرا لہجہ نظر آئے گا، تو آپ دیکھیں گے کیسے وہ آپ کے لیے تڑپے گا، کیسے وہ دوڑتا ہوا آپ کے پاس چلا آئے گا۔ میرے دوستو، آپ نے اس وظیفے کو خود بھی پڑھنا ہے اور جسے اس کی ضرورت ہے اس کو بھی بتانا ہے۔ انشاءاللہ جو بھی اس وظیفے کو پڑھے گا اسے بے انتہا فائدہ ہوگا۔ اور اس وظیفے کی خاص اجازت کے لیے آپ نے ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے، چینل پر نہیں ہے تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی نئی ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور بندہ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔